میرے دیکھنے اور چاہنے والوں السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل info@ali میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے متعلق چند حقائق بتانا ہے جن کے متعلق تفصیلی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بھٹو پر ایک ایسا وقت بھی تھا جب ان کی سیاست عروج پر تھی اور وہ سپریم کمانڈر تھے، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ان کو پھانسی دے دی گئی۔ تو چلے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پاکستان نے آج تک ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا، بہتر اور باکمال سیاستدان یا حکمران نہیں دیکھا۔ ایک سحر انگیز شخصیت، ذاتی قابلیت، عوامی مقبولیت اور قومی خدمت میں جس کا کبھی کوئی ثانی نہیں تھا، جس نے اپنے صرف 51 سالہ زندگی میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا جو تاریخ میں بہت کم لوگوں کے حصہ میں آتا ہے۔ بھٹو کے منفرد اعزازات بھی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کی واحد شخصیت ہیں کہ جو اعلیٰ ترین سرکاری اور انتظامی عہدوں پر فائز رہے، جن میں صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، اسپیکر، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پاک فوج کے سپریم کمانڈر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی سیاست پر بھی راج کیا اور ان سے بڑا سیاستدان بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور چیئرمین، پاکستان کے پہلے منتخب حکمران اور پاکستان کی تاریخ کے واحد عوامی لیڈر بھی تھے۔ پاکستانی عوام پر ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا کمال جادو تھا کہ زندہ بھٹو نے 2 بار اور شہید ہو جانے کے بعد 3 بار انتخابات جیتے۔ بھٹو کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ بھٹو کا داماد آصف علی زرداری صدر بنا اور نصف صدی بعد آج بھی بھٹو کے نام پر ہی سیاست ہو رہی ہے اور بھٹو ہی کے نام پر ہی ووٹ مانگا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹو کا نواسہ بلاول بھٹو زرداری بھی وہی نسخہ آزمائے ہوئے ہے۔ تاریخ عالم میں ایسی لازوال شہرت، مقبولیت کی حامل شخصیت کی شاید ہی کوئی مثال ملے۔ 4 اپریل 1979 کو ایک عالمی سازش، ریاستی جبر اور ایک انتہائی متنازع عدالتی فیصلے کے بعد پھانسی پا کر شہید ہو جانے والی اس عظیم المرتبہ ہستی کے انتہائی قابل رشک سیاسی کیریئر اور عروج و زوال کا خلاصہ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ بھٹو کی ابتدائی زندگی۔ 5 جنوری 1928 کو خطہ سندھ کے معروف سیاستدان سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو کی ابتدائی تعلیم بمبئی میں ہوئی تھی۔ بارکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پولیٹیکل سائنس کی اعلیٰ تعلیم کے بعد لنکن ان سے وکالت پاس کی۔ 1953 میں کراچی واپس آئے اور قانون کے لیکچرار رہے، ساتھ ہی وکالت بھی جاری رکھی۔ بھٹو کی سیاسی زندگی۔ 25 نومبر 1954 کو ذوالفقار علی بھٹو سندھ یوتھ فرنٹ کے صدر کے طور پر پہلی بار خبروں میں آئے تھے جب انہوں نے 1 یونٹ کے قیام کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ سپٹمبر 1957 میں پہلی بار ذوالفقار علی بھٹو کی سرکاری خدمات سامنے آتی ہیں جب وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں شریک پاکستانی وفد میں شامل تھے، جہاں ان کی تقاریر سے سرکاری حلقے اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ 6 ماہ بعد مارچ 1958 میں جب پاکستان کا ایک اور وفد اقوام متحدہ کے جنیوا میں ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے گیا تھا تو اس وفد کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ اسی سال یعنی 7 اکتوبر 1958 کو اس وقت کے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے آئین کو معطل کیا۔ وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کو گھر بھیجا، اسمبلیاں اور سیاسی پارٹیاں توڑ دی اور ملک گیر مارشل لا لگا کر آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا، جنہوں نے صرف 3 دن بعد یعنی 27 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا کا بوریا بستر گول کر دیا اور انہیں ملک بدر کر دیا اور خود عہدہ صدارت بھی سنبھال لیا۔ صدر ایوب خان نے جس 11 رکنی کابینہ کا اعلان کیا، اس میں 3 فوجی جرنیلوں کے علاوہ 8 غیر سیاسی سویلین بھی تھے۔
ان میں 3 سالہ نوجوان وکیل ذوالفقار علی بھٹو کو وزارت تجارت کا عہدہ دیا گیا، جو اس وقت تک پاکستان کے کم عمر ترین وزیر تھے۔ 30 نومبر 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی نئی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان کیا اور عملی سیاست میں قدم رکھ دیا تھا۔ خود پارٹی کے بانی اور چیئرمین بنے اور صرف 3 سال بعد یعنی 7 دسمبر 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ بھٹو کو کل 138 میں سے 81 نشستیں حاصل ہوئی اور خود 5 حلقوں سے منتخب ہوئے۔ مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ نے کل 300 میں سے 160 سیٹیں جیتی تھی اور حکومت بنانے کی حقدار بھی تھی، لیکن پاکستان کا جنرل یحییٰ خان اقتدار سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ آپس میں اقتدار کو بانٹا جائے، نہ کہ اقتدار کو منتقل کیا جائے۔ جنرل یحییٰ خان کی اس حرکت کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کو ایک شرمناک شکست ہوئی، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ 14 اگست 1973 کو پاکستان کا پہلا متفقہ آئین نافذ ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ انہیں قومی اسمبلی میں 28 کے مقابلے میں 108 ووٹ ملے۔ بھٹو نہ صرف پاکستان کے مستقل آئین کے خالق تھے بلکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بھی بانی تھے۔ انہوں نے جہاں شملہ معاہدہ میں میدان جنگ میں ہاری ہوئی جنگ جیتی تھی، وہاں ہزاروں مربع میل مقبوضہ علاقہ واپس لینے کے علاوہ کسی پاکستانی فوجی افسر پر جنگی جرائم کے تحت مقدمہ بھی نہیں چلنے دیا تھا۔ ان کے دور میں جہاں پاکستان کی دفاعی طاقت کو مضبوط تر کیا گیا تھا، وہاں پاکستان کی اکانومی روایتی حریف بھارت کے مقابلے میں بہتر ہوئی تھی۔ انہوں نے ہر شعبہ میں ایسی اصلاحات کی تھی کہ جو ان کے دشمن بن گئی تھی اور انہیں اقتدار کے ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ 7 مارچ 1977 کو دوسری بار انتخابات میں کل 181 نشستوں میں سے 155 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ 28 مارچ 1977 کے دن ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے۔ 9 اگست 1976 کو امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کی بھٹو کو دی گئی دھمکی پاکستان کے سازشی عناصر کے لیے گرین سگنل تھی، جس پر فوری عمل درآمد شروع ہو گیا تھا۔ 1977 میں جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 سپٹمبر 1977 کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا، لیکن 10 روز بعد ضمانت ہو گئی تھی۔ 17 سپٹمبر 1977 کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور ان پر احمد رضا قصوری نامی شخص کے باپ کے قتل کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بھٹو نے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی کھلی جانبداری، ذاتی پرخاش اور توہین آمیز سلوک کی وجہ سے اس مقدمہ کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے یک طرفہ کارروائی میں بھٹو کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا تھا، جسے 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے 3-4 ججز کے اکثریتی فیصلے سے برقرار رکھا۔ 24 مارچ 1979 سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے رحم کی اپیل نہیں کی، لیکن دنیا بھر سے اپیلیں ہوئی تھی۔ ترکی نے تو سیاسی پناہ تک دینے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن بھٹو نے تاریخ میں مرنا پسند نہیں کیا۔ جان دے دی تھی لیکن پاکستان نہیں چھوڑا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔